Dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Muhammad recording for Inam Network, Al Madina Al Munawwara, Kingdom of Saudi Arabia, from Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. اور آپ میرے ساتھ ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہوئے شیخ مظفر مدنی. میرا سوال ان سے لونار ایکلپس کے سلسلے سے ہوگا. جو مختلف ملک میں یہ مانا جاتا ہے کہ لونار ایکلپس کے ٹائم پہ اس وقت حمل سے رہنے والی عورت بہت زیادہ پابندی کرنا ضروری ہے. میرا سوال شیخ مظفر اسلام سے ہے کہ یہ اس کی کلیئرٹی دیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا میں جہاں کہیں بھی میری آواز سن رہے ہیں وہ غور سے ہماری باتوں کو سنیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، انعام بھائی نے جو سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے، اور سوال میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اس موقع پر، جو چاند گرہن ہوتا ہے اس موقع پر عورتیں خاص کر ان کو کہا جاتا ہے کہ چاقو سے کچھ نہ کاٹیں کیونکہ اس سے ان کو نقصان پہنچے گا. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایسے وقت میں ان کو ایک روم میں بند کر دیا جائے اور وہ آرام کریں، تو حمل والی عورتوں کو. تو سب سے پہلی بات میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ کائنات کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین ہے. اس میں چاند اور سورج کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہی ہے. اللہ رب العالمین کی یہ طاقت اور قدرت اور بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے چاند میں بھی روشنی رکھی اور سورج میں بھی روشنی رکھا اور ستاروں میں بھی روشنی ہے. سب میں الگ الگ طریقے کی روشنی ہے. اب اللہ رب العالمین کبھی کبھی چاند کی روشنی کو واپس کر دیتا ہے اور سورج کی روشنی کو بھی واپس کر دیتا ہے، یعنی اس کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین اپنی طاقت و قدرت دکھا رہا ہے کہ میں خود مختار ہوں، مالک اور مختار ہوں. میں چاہوں تو چاند کی روشنی کو باقی رکھوں، میں چاہوں تو سورج کی روشنی کو باقی رکھوں، اور اگر میں چاہوں تو اس کی روشنی کو ختم کر دوں اور اس کی روشنی کو واپس کر دوں. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ایسے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تعلیم دی کہ اگر سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، دونوں کی روشنی اگر نہ رہے اور اللہ رب العالمین کی طاقت اور قدرت سے ختم ہو جائے، تو اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی طرف آئیں، عبادت کی طرف آئیں، اور اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا جو بھی ذریعہ ہے اس کی طرف آئیں. اس میں سے ہے نماز. اسی لیے حدیث شریف میں آپ دیکھیں گے کہ سورج گرہن کی نماز ہے، چاند گرہن کی نماز ہے، اور وہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف لپکیں، دوڑیں اور اللہ کی عبادت کریں. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور وہی کرنا چاہیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے. اب رہا معاملہ کہ یہ سمجھنا کہ ایسے موقع پر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، حاملہ عورتیں وہ چاقو نہ چلائیں ورنہ بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، یا اسی طریقے سے عورتوں کو روم میں بند کر دیا جائے، وہ آرام کریں، ان کو لٹا دیا جائے. یہ جاہلیت ہے اور یہ جہالت ہے. اگر پڑھے لکھے لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ جاہلیت ہے، یعنی یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ ہے. اور اگر جاہل لوگ، بے علم لوگ اگر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں تو یہ ان کی جہالت ہے. اس کا دین الاسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی طاقت سے چھری کوئی بھی کام کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت چھری چلائے کسی اور چیز پر، پیاز پر اور آلو پر، اور اس کے بچے کو اس کا وار لگے. یہ تو بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی بے وقوفی ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یا اسی طریقے سے حاملہ عورت کے بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یہ بالکل غیر مسلموں کا عقیدہ ہے اور کافروں کا عقیدہ ہے، اور اسلامی عقیدہ یا اسلامی سوچ اور فکر یہ نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے ایسی چیزوں کو ذہن و دماغ سے نکال دیں اور ایسا عقیدہ نہ رکھے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق وہ نماز کی طرف دوڑیں. عورتیں ہوں یا مرد، سب نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین سے دعا اور التجا اور فریاد کریں کہ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہر جگہ
اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سلامت رکھے، اور جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ نعمتیں برقرار رہیں، قائم رہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی طاقت و قدرت سے اس کو واپس نہ لے لے، چھین نہ لے۔ کیوں کہ اللہ کی نعمت ہے کہ چاند میں روشنی ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ سورج میں روشنی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو واپس لے لے تو ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بہت بڑی تکلیف کی چیز ہے۔ پیر کے مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح دین کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باطل عقیدے اور سوچ اور فکر ہیں غیر مسلموں کے یا جاہلیت کی یا جہالت کے، اللہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ امید کرتا ہوں یہ پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچ جائے اور اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ فار واچنگ انعام نیٹ ورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔